بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 30 مئی ہے، سال 2022۔ عمران خان اور جنرل باجوہ کے مابین صلح کروانے کی دو طرفہ کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ بیک ڈور رابطوں میں بڑے بریک تھرو کا امکان ہے۔ بڑی خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کپتان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو آج بڑا واضح پیغام دیا ہے۔ پشاور میں وکلاء کنونشن کے اندر آل شریف کی جو سیاست ہے اس کی بھی جئی تئی کی ہے۔ اب میں بھی فورس استعمال کروں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے عمران خان سے باقاعدہ اجازت طلب کر لی ہے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کے حالات کیا رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں، اس پر بھی عام تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ حالیہ دنوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے، پہلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک امریکہ سے آئے ہوئے مراسلے کا تذکرہ ہوتا رہا، اور پھر وہ ثابت ہوا کہ امریکہ نے کس طرح پاکستان کے اندر رجیم چینج کی ہے، اور پھر مداخلت کو باقاعدہ جو فوجی لیڈرشپ ہے اس نے بھی تسلیم کیا۔ سازش ہے، مداخلت ہے، اس طرح کی فضول بحث کے اندر پاکستانیوں کو الجھانے کی کوشش کی گئی، میڈیا مینجمنٹ کی گئی، اور ہم نے دیکھا تقریباً 95% جو اینکرز ہیں وہ ایک خاص بیانیے کے ساتھ ناجائز طریقے سے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے۔ عمران خان اور پاکستانی عوام ایک طرف کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور باقی سارے آپ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اب یہ زیادہ دیر تک یہ حالات نہیں رہ سکتے۔ پھر لانگ مارچ کے اندر جس طرح ظلم اور بربریت کی گئی، آنسو گیس، شیلنگ، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ڈاکٹر یاسمین راشد، ان پر کس طرح تشدد کیا گیا، اور اس مرتبہ جو گلو بٹ خاص طور پر جن کی خدمات حاصل کی گئی تھی ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے صرف لوگوں پر تشدد نہیں کرنا بلکہ ان کی لاکھوں کروڑوں روپے کی جو گاڑیاں ہیں ان کو بھی ڈیمیج کرنا ہے۔ تو خاص طور پر جو گاڑیاں ہیں ان کے شیشے توڑے گئے، ان کو ناکارہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ایک عجیب قسم کے ہتھکنڈے تھے۔ اور پھر رانا ثناء اللہ، جس کو لیگی بدماش کہا جاتا ہے، اس کو ہیرو لوگوں نے بنانے کی کوشش کی۔ حکیم رانا ثناء اللہ جناب، وہ آپ کا علاج کرے گا۔ ایک طرف اگر فوج کو، رینجر کو کھڑا کر دیں، پولیس کو کھڑا کر دیں، تو یا تو جو مقابلے کے اندر عوام ہوگی وہ دوسری طرف سے بھی فائرنگ کرے، خدا نخواستہ وہ دہشت گردی ہو جاتی ہے، پھر تو انارکی کی طرف ملک بڑھ جاتا ہے۔ تو عمران خان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور لانگ مارچ واپس ہوا، لیکن انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ میں اس حکومت کو تسلیم نہیں کروں گا۔ اس پر تو ہم آگے بات کریں گے، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے آج جو گفتگو کی ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے ہم یہاں سے گئے پرامن تھے، ہمارے اوپر حملے کیے گئے، پھر میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوں، ہمارے اوپر مقدمات بنائے گئے، اور پھر ہمیں یہ امپورٹڈ حکومت دھمکیاں دے رہی ہے، تو لازمی طور پر نیکسٹ ٹائم جب لانگ مارچ ہوگا ہم یہاں سے جائیں گے تو ہم اپنی فورس استعمال کریں گے۔ تو آپ اندازہ کر لیں، ایک طرف خیبر پختونخوا کی پولیس ہو، اس کے پاس ویپنز موجود ہوں، اور آگے سے کوئی ریزسٹ کرے اور وہ اس طرح کا اگر ماحول پیدا ہو تو یہ یقیناً پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اور جس طرح ایک گھمنڈ اور تکبر کے اندر اس وقت لیگی حکومت ہے، امپورٹڈ پارٹیز ہے، ان کو اس پر ضرور نظر ثانی کرنی ہوگی اور آئین کے مطابق جو احتجاج کا حق ہے وہ دینا ہوگا۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کو معاف نہیں کیا جائے گا، لانگ مارچ میں پرامن گئے تھے، عمران خان اجازت دیں، آئندہ لانگ مارچ میں فورس استعمال کروں گا۔ شہباز شریف کپڑے بیچنے کی بات کرتا ہے، ان کے کپڑے کون خریدے گا؟ وہ خیبر پختونخوا آ کر آٹا سستا کرنے پر مجھے الٹیمیٹم دیتے ہیں، لیکن خود ان کی حالت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو آٹا ہے وہ ان سے بھی سستا دیا جا رہا ہے۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج عمران خان صاحب نے وکلاء سے جو گفتگو کی ہے، بہت ساری باتیں تو وہی ہیں جو انہوں نے ریپیٹ کی ہیں کہ آپریشن رجیم چینج کے ذریعے حکومت کو تبدیل کیا گیا، میرے سے کیا اختلافات ہیں، 62 سال جو ملٹری یہاں پر رول رہا، ساتھ کچھ شریف خاندان اور یہ بھٹو خاندان، زرداری، انہوں سب نے مل کر حکومت کی، 3.5 سال میں نے حکومت کی، مجھ سے تکلیف کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا میں آزاد خارجہ پالیسی جو پاکستان کے مفاد میں ہے
اس کو چلانے کا حامی تھا۔ ہم رشیا سے تعلقات بڑھانا چاہتے تھے، ہم چائنا سے تعلقات بڑھانا چاہتے تھے، امریکہ سے کوئی جنگ نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ سبق سکھانے کی کوشش کی گئی۔ اب یہاں پر انہوں نے جو باتیں کی ہے، ایک تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کل کیس لگ رہا ہے اور ہم استدعا کریں گے کہ اگر ہمارا کسی بھی پرامن جماعت کا آئینی حق ہے احتجاج کا تو آپ رولنگ دیں تاکہ ہم پرامن طور پر یہاں پر لوگ لا سکیں، اور اگر پرامن طور پر ہم لوگ آتے ہیں تو پھر یہ لوگ دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگ ہیں یا چند ہزار لوگ ہیں۔ ایک طرف آپ آرمی کو کھڑا کریں گے تو پھر ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہمیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے رولنگ دے۔ شہباز شریف نے آ کر FIA کو تباہ کیا، ڈاکٹر رضوان پر دباؤ ڈالا۔ مجھے ڈر تھا اس صورتحال میں انتشار بڑھے گا، اس لیے آگے نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جہاد کر رہا ہوں، چوروں کی حکومت کسی صورت قبول نہیں کروں گا۔ جب اسے سزا ہونے لگے تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، یعنی منی لانڈرنگ کیس کے اندر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو۔ جب شریف اور زرداری اقتدار میں تھے 400 ڈرون حملے ہوئے تو یہ پاکستان کی خود مختاری پر حملہ تھا۔ شہباز شریف حمزہ شہباز کو FIA کیس میں سزا ہونے والی تھی۔ کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ فیصلے کریں یہ دہشت گرد ہیں مارو؟ کسی نے تحقیقات ہی نہیں کی کہ ڈرون حملوں سے کتنے معصوم لوگ مرے۔ مقصود چپڑاسی کے نام پر 375 کروڑ روپے آئے۔ پیسے کے غلاموں نے ایک بار پھر ڈرون حملوں کے خلاف بیان نہیں دیا۔ امریکہ ڈرون حملے کرتا ہے، ہمارے حکمران ایک لفظ تک نہیں کہتے تھے۔ جو جتنا بزدل ہوتا ہے وہ اتنا ہی ظالم ہوتا ہے۔ لانگ مارچ کے شرکاء کو مارا گیا، 35,000 آنسو گیس کے شیل استعمال کیے گئے۔ سازش کے تحت پاکستان کی حکومت گرائی گئی۔ یہ عوام میں جاتے ہیں تو ان کو چور ڈاکو کے نعرے لگتے ہیں۔ آپ عوام کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ اوورسیز نے ریکارڈ پیسہ بھیجا ہے۔ سپریم کورٹ نے شریف خاندان کا نام صحیح سسرن مافیا رکھا ہے۔ ہمارے دور میں پاکستان میں تاریخی ترسیلات زر آئی ہیں۔ وکلاء اور عدلیہ کا اس ملک کو بچانے کے لیے بڑا عام کردار ہے۔ پاکستان میں ساری حکومتیں کرپشن کی وجہ سے گئی ہیں، لیکن ہمارے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ بیرونی سازش کا مقابلہ نہ کیا تو آنے والی نسلیں بھی معاف نہیں کریں گی۔ تو یہ ایک باقاعدہ انہوں نے بتایا ہے کہ مسجد نبوی میں بھی ان کے لیے چور چور کے نعرے لگتے ہیں، کہیں یہ باہر جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہٹ دھرمی کے ساتھ یہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے اور اس طرح یہ لگے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہے فوج کی اعلیٰ لیڈرشپ کے مابین جو اس وقت پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچے ہوئے معاملات ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی دو طرفہ جو کوشش ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ چونکہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے متعدد عمران خان سے رابطے کیے گئے، لیکن انہوں نے جیسے نمبر بلاک کرنے والی بات کی کہ انہوں نے مسلسل ان کے بقول یہ تاثر ملا کہ جھوٹ بولتے رہے، اور حکومت گرانے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا جو عمران خان سمجھتے تھے۔ لیکن اب دو طرفہ جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانے کی جو کاوشیں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ عام رول ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آگے الیکشن کمیشن مزید اگلے الیکشن میں دھاندلی سے بچنے کے لیے PTI کی لیڈرشپ کے اندر بھی سنجیدہ حلقوں نے یہ پیغام دیا ہے عمران خان کو کہ ہمیں اب بالکل جو ہے اگر اس طریقے سے ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر رہے تو پھر معاملات ہمارے ہاتھ سے نکلیں گے۔ ہمارے خلاف سازشیں جو بنی گئی ہیں وہ سازشیں کامیاب ہوں گی۔ جو مختلف پارٹیز ہیں وہ اگلا الیکشن ان کو چوری کروا دیا جائے گا اور ہماری پارٹی کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لہذا جو سنجیدہ گفتگو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ واقعتاً نیوٹرل ہو جائے، اس ایجنڈے پر ہمیں ان کو کنونس کرنا ہے، کیونکہ اس وقت جو نیوٹرل کا مطلب ہے وہ امپورٹڈ حکومت اور جو پوری یہ لائی گئی ہے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات چیت کی گئی ہے کہ جیسے جو ہیڈ ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے مختلف اضلاع کے اندر وہ یہاں پر جو ہے وہ ہیڈ کرتے رہے ہیں تمام پولیس فورس کو، اور اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ پر الزام آ رہا ہے۔ اب چودھری فواد حسین نے گزشتہ روز ایک سٹیٹمنٹ دی، آج بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی بھی غلطیاں ہیں۔ اب یہ کہ صورتحال کو اس نیز پر پہنچی ہے، لیکن کیا پاکستان کو اگلے 40 سال زرداری اور شریف چلائیں گے، اور کیا ان سالوں کی طرح اگلے 4 دہائیاں بھی ضائع کر دی جائیں؟
کیا آپ یہ وراثت چھوڑ کر جانا چاہیں گے؟ لوگوں کے غصے کو کم نہ سمجھیں، لوگ توقع سے زیادہ ناراض ہیں۔ اب یہ جو بیان ہے اور آج کی سٹیٹمنٹ بھی اسی طرح کی ہے، تو وہ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایک آفیشلی جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، اس سے پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی جو پارٹی ہے ان کے مابین بیک ڈور رابطوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں کچھ بہتری ہے، کچھ حاضر سروس، کچھ ریٹائرڈ لوگ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور جو عمران خان کی مقبولیت ہے اوورآل فورسز کے اندر، ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور اس وقت جو پبلک کے اوپر جو ہے وہ ایک برڈن بھی ہے، اور لوگ جس طرح نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کی وقار، سلامتی اور ادارے جو ہے ان کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادارے بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ معاملات فہم و فراست کی طرف بڑھنے چاہیے اور تلخی کو مزید کم کرنا چاہیے۔ تو اب یہ بیک ڈور جو رابطے ہیں وہ پچھلے چند دنوں سے اس کے اندر مثبت پیش رفت آ رہی ہے، اور کسی ٹائم بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے، اور بریک تھرو ظاہر ہے کوئی پریس کانفرنس کے اندر اس کی اناؤنسمنٹ تو نہیں ہوگی، لیکن معاملات اگلے الیکشن کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور ممکن ہے عمران خان کو لانگ مارچ کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن روٹین کے مطابق عمران خان نے آج بات کی ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان رولنگ دے گی اور ہمیں احتجاج کی اجازت ہوگی آفیشلی، تو پھر ہماری حکمت عملی اور ہوگی، اور اگر اجازت نہیں دے گی تو پھر بھی ہم لانگ مارچ کریں گے، لیکن پھر ہماری حکمت عملی جو ہے وہ دوسری ہوگی۔ اب ظاہر ہے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ دیں گے، کل جو ہے وہ شاید کچھ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، لیکن بہرحال اس وقت جو ہے وہ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے، اور سنجیدہ جو مذاکرات ہیں، بیک ڈور رابطے، وہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ فعال ہو چکے ہیں، اور اس معاملے کے اندر جنرل باجوہ جو ہے ان پر بھی ظاہر ہے نیچے سے ایک پریشر تو ہوتا ہے، اگرچہ ساری جو کمانڈ ہے وہ آرمی چیف کی ہوتی ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کی تمام فورسز، وہ جو آرمی ہے وہ اپنے کمانڈر یعنی چیف آف آرمی سٹاف کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ یہ اتحاد، یہ یکجہتی یقیناً ہونی چاہیے، لیکن جس طرح عمران خان کی پارٹی کو پچھلے کچھ عرصے سے سائیڈ پر لگانے کی کوشش کی گئی، ایک بیرونی، ایک مبینہ مداخلت یا سازش آپ کہہ سکتے ہیں، اور پاکستانی عوام اور عمران خان یہ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور مس کیلکولیشن ہوئی ہے، تو اب اس کو جو غلطی ہے اس کو درست کرنے کا جو سفر ہے وہ شروع ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں مزید تلخی میں اضافہ ہوتا ہے یا واقعتاً یہ مذاکرات اور بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھ کر کامیاب ہوتی ہے، تاکہ اگلا جو مینڈیٹ ہے الیکشن 2023 میں ہو یا ابھی ہوں اس 2022 کے اینڈ کے اندر، اس کے اندر کوئی بھی مینڈیٹ چوری نہ کر سکے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جس کو عوام ووٹ دیں وہ اس ملک کے آگے حکومت کرے اور اس کو لیڈ کرے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔